اللہ ان کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ کہیں گے اللہ ہی ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ان سے کہیے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈرتے نہیں ہو؟ روزی دینے والا وہی، کائنات چلانے والا وہی، کانوں کا مالک وہی، آنکھوں کا مالک وہی، آسمانوں سے بارش نازل کرنے والا وہی، مارنے والا وہی، جلانے والا نہیں، پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ ڈر نہیں لگتا؟ اسی طرح سے ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے، اس کو ذرا سا سنیے. سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو، اے کافرو، کفار مکہ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے. سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا. اگر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو. سیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ عز و جل کے لیے ہے. قل فأنا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے پر جادو کیا گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ میرے عزیزو، ان آیات سے کھلم کھلا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا اقرار کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک اور تمام کائنات کا رازق اور اس کائنات کا مدبر اللہ عز و جل ہے. انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے موت عطا فرمائے، اس کا کوئی بگاڑ سکتا؟ اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. وہ جسے چاہے پکڑے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا سکتی نہیں، چھڑا سکتی ہے، کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال کل بلاتا ہوگا، بچلتا ہوگا کہ پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے جب وہ اللہ کے بارے میں اتنا اچھا عقیدہ رکھتے تھے کہ آج کل کے یہ ہمارے ظالم کفار نہیں رکھتے ہیں؟ تو وہ مشرک کیوں قرار پائے گئے؟ ان جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ سنیے سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو، اے کافرو، کفار مکہ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے. سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا. آخر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو. سیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سب
اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے اوپر جادو کیا گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ میرے عزیزو، ان آیات سے کھلم کھلا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا اقرار کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک اور تمام کائنات کا رازق اور اس کائنات کا مدبر اللہ عز و جل ہے۔ انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے موت عطا فرمائے، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، وہ جسے چاہے پکڑے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں چھڑا سکتی ہے، کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال کلبلاتا ہوگا، بچلتا ہوگا کہ پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے جب وہ اللہ کے بارے میں اتنا اچھا عقیدہ رکھتے تھے کہ آج کل کے یہ ہمارے ظالم کفار نہیں رکھتے ہیں؟ تو پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے گئے؟ ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ ان کے بہو بیٹیوں کو غلام کیوں بنایا گیا؟ ان کے گھروں پر قبضہ کیوں کیا گیا؟ ان کے مال و دولت کو مال غنیمت کیوں بنایا گیا؟ آئیے قرآن ہی سے اس کا جواب لیتے ہیں، قرآن سے ہم اس کو سوال کرتے ہیں، اے قرآن تو بتلا کہ آخر وہ مشرکین مکہ جو اللہ کے بارے میں یہ تمام سب عقائد رکھتے تھے، پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ پھر ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ پھر ان سے قتال کیوں کیا گیا؟ کیوں باپ بیٹے کے سامنے تلوار بے نیام کر کے غزوہ بدر میں نکلا؟ کیوں ان کے مالوں کو مال غنیمت سمجھا گیا؟ کیوں بیٹے اور باپ میں لڑائیاں ہوئیں؟ کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے؟ کیوں ان کے دولتوں کو مال غنیمت سمجھا گیا؟ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں جواب دیتا ہے، اور قرآن ہمیں صاف صاف اس کا جواب یوں دیتا ہے کہ سنو دنیا کے لوگوں، یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ لوگ جو تھے، یہ کچھ ہستیوں کو، ذرا غور سے سننا، یہ کچھ ہستیوں کو، کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان ہستیوں کو، ان شخصیتوں کو، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے فطری قوتوں سے بالا تر قوت عطا کی گئی ہے۔ اور میں نے اس کی تشریح بھی کی ہے، فطری قوت سے بالا تر قوت کا مطلب کیا ہے میں نے ابھی بتلایا ہے، اور ہو سکتا ہے تقریر کے بعد میں پوچھوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ کی جو قوت ہے اس سے بالا تر قوت، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ہماری فطری طاقتوں سے ہائی لیول کی طاقت عطا فرمائی، بھائی ہائی لیول کے لوگ ہیں، خاص پاور عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، خاص پاور۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ اللہ سے ہماری سفارشیں کروائیں گی۔ کیا کروائیں گی؟ ہاں، شفیع اور مددگار ہوں گے، ہماری مرادیں اللہ سے پوری کروا دیتی ہیں اور ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہیں۔ پھر وہ مشرکین جب یہ عقیدہ رکھتے تھے تو ان کے ساتھ چند مراسم اور چند اعمال بھی کرتے تھے، چند کارکرم ہوتے تھے ان کے، جو وہ ان کے ساتھ کرتے تھے اس محبت اور عقیدت میں، جو یقیناً یہ اعمال جو تھے ان ہستیوں کو خوش کرنے کے لیے، اب ظاہر ہے وہی سفارشی ہیں، وہی مددگار ہیں، وہی ان کے مرادوں کو پورا کروانے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، جب ہی تو وہ راضی اور خوش رہیں گے، جب ہی تو وہ دیا کریں گے، ورنہ بد دعا کریں گے۔ ہاں، اس لیے وہ کچھ اعمال کیا کرتے تھے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت قرار دیا، اس اعمال کو ان کے ساتھ جو کرتے تھے اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا، اور اسی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں، آپ نے ابھی سنا کہ وہ ہستیاں تھیں، وہ ذات تھیں، کچھ لوگ تھے، وہ ذات اور وہ ہستیاں کون تھی؟ سوال پیدا ہوتا نا، آخر وہ کیسے لوگ تھے، وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ گائے بچڑے تھے؟ کیا وہ چوہے بلی تھے؟ وہ کون تھی؟ وہ ہستیاں کیا تھیں؟ وہ چیزیں کیا تھیں جن کو وہ یہ عقیدہ جن کے بارے میں وہ رکھتے تھے کہ یہ ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص پاور دے کر کے اتاری گئی ہیں؟ وہ ہستیاں کون سی تھیں؟ تو آئیے اسے بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ میرے عزیزو، جن ہستیوں کو وہ پکارتے تھے، ان ہستیوں کے لیے، انہیں راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ بکرے ذبح کرتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، اور انہیں مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کو وہ اپنے کہیں بھی رہتے تھے ان کو اپنی مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ وہ 4 قسم کے لوگ تھے، 4 قسم کی چیزیں تھیں۔ کتنی؟ ہاں، انگلیوں پہ گننا
کہ کفار مکہ جو تھے جن چیزوں کو پوجتے تھے، ان کے ساتھ وہ ہستیوں کے ساتھ عقیدہ رکھتے تھے، وہ کتنے قسم کے تھے؟ 4. اور یہ چاروں قسم کی چیزیں قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 ملائکہ، فرشتے تھے جن کو وہ پوجتے تھے. نمبر 2 انبیاء علیہم السلام تھے، ابھی میں بتاتا ہوں. نمبر 3 صالحین اور اس دور کے نیک لوگ، اللہ کے مقرب بندے لوگ تھے جن کو وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بڑے ہائی لیول کے لوگ ہیں. نمبر 4 شجر و حجر، پیڑ پودے اور سورج اور چاند تھے جن کی وہ پوجا اور پرستش کرتے تھے. اب آئیے قرآن کریم سے ہم دلیل لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مشرکین انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں مشہور کر دی کہ یہ فرشتے لڑکیاں ہیں. کیا ہیں؟ فرشتے کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں. لوگوں کے اندر ان مشرکوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے ان کو پیدا کیا کیا یہ مشہور کرنے والے اس وقت موجود تھے؟ حاضر تھے؟ انہیں علم کیسے ہوا اس بات کا؟ اور یہ بات لکھوا لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا قیامت کے دن. آخر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں یا عورتیں ہیں یا لڑکیاں؟ اللہ فرماتا ہے پھر وہ کیا کہتے تھے؟ اور کہتے تھے لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے. یہ اللہ چاہ رہا ہے جبھی تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں اس آیت کریمہ سے 2 غلطیوں کا پتہ چلا. ایک تو یہ کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں تصور کرتے تھے، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ دیویاں سمجھ کر ان کی پوجا اور پاٹ کرتے تھے. آج زیادہ تر ہمارے ملکوں میں دیکھو گے بھارت شریف کے اندر اکثر و بیشتر دیویوں ہی کی پوجا ہوتی ہے. کمہار ہے، مٹی نکالتا ہے کسی جوہڑ سے، کسی تالاب سے، کسی گڈھے سے.